السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں تشا گوہر کی قلم سے تحریر کردہ ناول بس تھوڑی سی محبت کے ایپیسوڈ نمبر 36 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ میٹنگ ختم ہوئی تو سارے ممبرز آہستہ آہستہ اٹھ کر میٹنگ روم سے جانے لگے۔ ایمان اپنے سامنے رکھے کاغذات سمیٹنے لگا، اسے بھی واپس اپنی نشست پر جانا تھا۔ اوکے مس ایشل، میں چلتا ہوں، پھر کل تک دونوں پروگرامز کے بیسٹ ریزلٹس آپ کو بھجوا دوں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے نکل جاتا ایشل نے اسے روک لیا۔ ایک منٹ ایمان، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ایمان کے چہرے پر الجھن بھرے تاثرات ابھرے، لیکن وہ اپنی الجھن چھپاتے ہوئے ایشل کے قریب والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں ایک انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہی ہوں۔ ایشل کے الفاظ ایمان کو واضح طور پر سمجھ نہیں آئے تھے۔ اگر وہ اس سے فائنینشیل ایڈوائس لے رہی تھی تو اسے اپنے فائنینشیل ایڈوائزرز اور فائنانس ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کرنا چاہیے تھا۔ گڈ، وہ اتنا ہی کہہ سکا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایشل اسے یہ سب کیوں بتا رہی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم میرے پارٹنر بن جاؤ، ایشل نے کہا۔ ایمان نے اسے یوں دیکھا جیسے وہ کوئی انہونی سی بات کر رہی ہو۔ تم جانتی تو ہو کہ اگر میرے پاس انویسٹمنٹ کے پیسے ہوتے تو میں یہاں نوکری نہ کر رہا ہوتا۔ گویا وہ اسے حقیقت سے آگاہ کر رہا تھا۔ تمہارے حصے کی انویسٹمنٹ بھی میں کروں گی، اس کی تم فکر نہ کرو۔ تم صرف اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرو گے، پیسے میرے اور سکلز تمہاری۔ کیا خیال ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ میں ہی کیوں؟ اسے اب بھی جیسے کوئی بات غیر آرام دہ سی محسوس ہو رہی تھی۔ تم کیوں نہیں؟ وہ بولی تو ایمان نے نچلے لب پر زبان پھری اور کونا دانتوں میں دبا کر سوچنے لگا۔ احسان کر رہی ہوں؟ وہ گردن تیرچھی کر کے چھوٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ انداز اس کا دماغ پڑنے جیسا تھا۔ نہیں، میں پاپا کو دکھانا چاہتی ہوں کہ میں اپنے بل پر کچھ کر سکتی ہوں، اور اگر پھر بھی میری آفر تمہیں آسان لگ رہی ہے تو آدھی رقم کو تم لون سمجھ لینا۔ جب پروفٹ ہونا شروع ہو جائے تو آہستہ آہستہ لون واپس کر دینا، سمپل۔ اس نے چٹکیوں میں مسئلہ حل کر دیا۔ چند ثانیے ایمان نے اپنے ذہن میں اس آفر کے بارے میں سوچا۔ اور اگر لاس ہوا تو؟ اس نے تصویر کا دوسرا رخ دکھانے کی کوشش کی۔ نہیں ہوگا، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ ایشل بھرپور انداز میں مسکرائی تھی۔ وہ نیم رضامند ہو چکا تھا۔ اوکے۔ اس نے حامی بھری اور گہرا سانس خارج کیا تو ایشل نے بے اختیار امٹتی مسکراہٹ کو روکنے کی بالکل کوشش نہیں کی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ کھولے ٹیبل کے سامنے لگی کرسی کو ترچھا کر کے بیٹھا تھا۔ ایک ٹانگ موڑ کر دوسری پر چڑھا رکھی تھی۔ تاشا چائے لے کر کمرے میں داخل ہوئی اور ایک کپ اس کے سامنے میز پر رکھا، پھر دوسرا پکڑ کر خود میٹرس پر دونوں گھٹنے موڑ کر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا اور وہ مختلف آن لائن اور دوسری جابز ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ خود کو مصروف رکھنے کے ساتھ ساتھ ایمان کا ہاتھ بٹانا چاہتی تھی۔ ایمان نے بھی اسے پارٹنرشپ کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ ایک نوکری سے وہ جتنے پیسے جوڑ سکتا تھا وہ جوڑ رہا تھا تاکہ تاشا کو وہ آرام دہ اور پرسکون زندگی دے سکے۔ ان حالات میں ایک الگ گھر میں شفٹ ہونا اس کے لیے آسان نہیں تھا، لیکن اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر دکھانا اس کا یہ پہلا قدم تھا جو اس نے تاشا کی خاطر لیا تھا۔ وہ اکیلا ہی تمام مشکلات سے گزر رہا تھا، لیکن پھر بھی تاشا نے اسے ہنستے مسکراتے ہی دیکھا تھا۔ ایک روز بھی وہ اسے پریشان نہیں لگا تھا، بلکہ گھر سے الگ ہونے کے بعد تاشا نے اس کے انداز میں ایک سکون اور ٹھہراؤ دیکھا تھا۔ اس کی نظریں بالکل غیر ارادی طور پر موبائل سے ہوتے ہوئے ایمان پر چلی گئی۔ وہ ایک ہاتھ میں کاغذات پکڑے، دوسرے ہاتھ میں پکڑی پینسل سے اس پہ کچھ مارک کرتا اور پھر لیپ ٹاپ کی کیز دباتا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ڈیٹا انٹری یا ڈیٹا کریکشن کر رہا ہو۔ تاشا کو معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کتنی دیر تک اسے اسی طرح دیکھتی رہی۔ اس کی گندمی صاف رنگت اس کی مردانہ وجاہت کو مزید ابھارتی تھی۔ بادامی آنکھیں جو کبھی لیپ ٹاپ پر جاتی تو کبھی کاغذ پر، یوں ہلتی ہوئی سائڈ ویو سے مزید پرکشش لگ رہی تھی، اور ان پر سایہ فکن اس کی ہلکی سی خمدار پلکیں۔ تاشا نے آج محسوس کیا تھا کہ اس کی آئی برو اطراف سے ہلکی سی کمان کی مانند تھی۔ آئی برو کے خم کے نیچے پپوٹے پہ چھوٹے سے کٹ کا نشان تھا۔ وہ زخم بھی کسی زمانے میں تاشا کا ہی دیا ہوا تھا۔ ہلکی ہلکی شیب اس کے چہرے کے مردانہ حسن میں اضافہ کر رہی تھی۔ کسی یونانی دیوتا کی طرح کھڑی ناک اور اس کے نیچے موجود اس کے انابی ہونٹ، جنہیں وہ اکثر اوقات کچھ سوچتے ہوئے دانتوں میں دبا لیتا اور کبھی نچلا ہونٹ کاٹنے لگتا، کبھی ان پر زبان پھیر کر انہیں تر کرتا اور کبھی اوپر والے ہونٹ کا درمیانی حصہ دانتوں میں دبا کر کھینچتا۔ جب کچھ غور سے دیکھتا تو اس کی آنکھیں چھوٹی ہو جاتی اور بھویں انگریزی حروف وی کی طرح ایک دوسرے سے آ ملتی۔ تب وہ زبان کے کنارے سے اپنے ہونٹوں کے کنارے کو چھونے لگتا۔ تاشا نے بہت مرتبہ اس کی یہ ادا دیکھی تھی، مگر کبھی اتنے غور سے سوچی نہیں تھی۔ اب غور کرنے پر اندازہ ہو رہا تھا اس کی یہ چھوٹی چھوٹی ادائیں کتنی منفرد اور پیاری تھیں۔ اس کا جسم موٹا یا دبلا پتلا نہیں تھا، مگر توانا تھا۔ قد بھی اچھا تھا اور اپنی عمر کے اعتبار سے وہ لڑکا نہیں بلکہ بھرپور مرد لگتا تھا۔ اس کے سر کے بال جنہیں وہ انگلیاں پھیر کر پیچھے کرتا تو وہ دوبارہ اس کی پیشانی کو چھونے لگتے تھے، اور تب اور پیارا اور معصوم لگتا تھا۔ اس کے چہرے کی بناوٹ بہت عمدہ تھی۔ اس کی گردن کی ہڈی کا ابھار جو مردوں کی گردن کے درمیان میں ہوتا ہے، جب اوپر نیچے ہوتا تو تاشا کو اس کے ساتھ اپنا دل بھی ڈولتا محسوس ہونے لگا۔ اس نے قمیض کے آستینے کوہنیوں سے ذرا پہلے تک فولڈ کر رکھی تھی۔ اس کی مضبوط بازو جن پر سیاہ ہلکے ہلکے بال تھے، جب وہ پین سے کاغذ پر کچھ مارک کرتا تو کلائی سے اوپر کے پٹھے حرکت کرتے ہوئے مزید نمایاں ہو جاتے تھے۔ وہ کرسی پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھا پوری طرح سے اپنے کام میں منہمک تھا۔ کسی زمانے میں وہ عمر کو ایسے دیکھا کرتی تھی اور تب وہ اسے دنیا کا سب سے حسین مرد لگتا تھا۔
حسین تو وہ تھا مگر باہر سے اس کا اندر حسد اور بغض سے بھرا تھا۔ اریبہ کی طعنہ زنی تاشا کو گھنٹوں پریشان رکھتی تھی اور اسی وجہ سے وہ ایمان پر غصہ کر جاتی تھی۔ اریبہ کے اس برتاؤ کو تاشا 1 سال سے بھی برداشت نہیں کر پائی تھی، جبکہ عمر یہی طعنہ زنی ایمان کے ساتھ بچپن سے کرتا آ رہا تھا، لیکن ایمان کا مزاج اس کی وجہ سے کبھی چڑچڑا نہیں ہوا تھا۔ جانے وہ کیسے یہ سب کچھ اپنے ذہن سے جھٹکتا ہوگا۔ تاشا کی سوچوں کی روح بھٹکتے بھٹکتے جانے کہاں پہنچ گئی تھی۔ ایمان نے چائے پی کر کپ میز پر رکھ دیا اور دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے اپنے وجود پر گہری نظروں کا احساس ہونے لگا۔ اس نے یوں ہی گردن گھما کر پیچھے دیکھا تو تاشا کی نظریں خود پر جمی ہوئی پائیں۔ وہ ایک دم گڑبڑا گئی۔ اسے اپنی جانب یوں انہماک سے دیکھتا ہوا پا کر وہ دھیرے سے مسکرایا۔ جانتا ہوں بہت حسین ہوں میں۔ اب اس طرح گھور گھور کر نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ تاشا نے گہرا سانس لیا۔ چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس کی چوری وہ پکڑ چکا تھا۔ اتنے بھی حسین نہیں ہوں کہ نظر لگ جائے۔ دل ہی دل میں وہ ماشاءاللہ کہتے ہوئے مسکرائی تھی۔ توبہ توبہ، اتنا جھوٹ! حسین نہیں ہوں تو آفس کی لڑکیاں مجھ سے بات کرنے اور مجھ سے ایک نظر دیکھنے کے لیے موقع کیوں ڈھونڈتی رہتی ہیں؟ شرارت سے مسکراتے ہوئے وہ بولا تو تاشا نے ہنکارا بھرتے ہوئے آنکھیں گھمائی۔ ان کی آنکھیں خراب ہوں گی۔ ایمان مسکرایا اور کرسی سے اٹھ کر اس کے برابر آ کر بیٹھ گیا۔ ان کی آنکھیں خراب ہیں یا تمہاری؟ غور سے دیکھو۔ کبھی اتنا حسین اور پرکشش مرد دیکھا جس کے ارد گرد ہر وقت خوبصورت لڑکیوں کا میلہ لگا رہتا ہوں، لیکن پھر بھی وہ ایک ہی لڑکی سے وفاداری نبھانے کا عہد کر کے بیٹھا ہوں اور اسے نبھانے کی پوری کوشش بھی کرتا ہوں۔ تاشا کو چڑھانے میں وہ کامیاب ہو چکا تھا۔ نتیجتاً تاشا نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مکمل قابو میں رکھنے کے باوجود اس کی اندرونی کیفیت چہرے پر عیاں ہو گئی تھی۔ تو تمہیں روکا کس نے؟ جاؤ افیئرز چلاؤ، شادیاں کرو، میرے ساتھ وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ وہ خفا سی ہو کر اٹھ گئی تو ایمان نے اس کی کلائی پکڑ کر اپنے برابر واپس بٹھایا۔ تمہیں لگتا ہے مجھے افیئرز چلانے یا مزید شادیاں کرنے کے لیے تمہاری اجازت چاہیے؟ جی نہیں۔ اور تاشا کو پھر سے اٹھتے دیکھ کر وہ سرعت سے اسے روکتے ہوئے لہجے کو نرم بنا کر بولا، تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خوش قسمت مرد اور ہوتے ہیں جو ایک سے زیادہ عورتوں کو سنبھال سکتے ہیں، میں فی الحال ایک ہی جھیل سکتا ہوں۔ تاشا کی کوسیلی آنکھوں میں دیکھ کر اس نے چند لمحوں کا توقف کیا اور پھر بولا، ویسے بھی مجھے تمہاری باتیں سننا اچھا لگتا ہے، اور خاص طور پر یہ تم ایسے منہ بنا کر مجھے غصے سے گھورتی ہو۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ بدانستہ جملہ ادھورا چھوڑ کر اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ تاشا نے الجھ کر اسے دیکھا مگر وہ آگے کچھ نہیں بولا تو تاشا کو ہی منہ کھولنا پڑا کہ اس کے معصوم انداز پر ایمان نے بمشکل ہونٹوں پر مچلتا کہا روکا تھا، یہی کہ اس خونخوار بلے سے اپنی جان کیسے بچاؤں؟ اتنا ڈراتی ہے مجھے چڑیل کہیں کی؟ کہہ کر اس نے تاشا کے دونوں ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لے لیے کہ کہیں وہ اس پر حملہ نہ شروع کر دے۔ تاشا نے تچاچن منہ دوسری جانب پھیر لیا، جس کا مطلب تھا کہ وہ اب اس سے مکمل طور پر ناراض ہو چکی ہے۔ یہ تو میں نے مذاق میں کہہ دیا، ورنہ غصے میں تو تم بہت کیوٹ لگتی ہو۔ اس کے اعتراف پر غصے کے باوجود تاشا کے لبوں پر فوراً مسکان ابھری اور اس نے رخ ایمان کی جانب موڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر نگاہیں جھکا لی۔ اتنا بہت ہے یا آگے بھی بتاؤں؟ وہ شرارت سے اس کی جھکی نگاہوں والے چہرے کو دیکھتا ہوا بھویں ہلا کر پوچھنے لگا۔ تاشا نے زیر لب مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ ویسے میں سوچ رہا ہوں 2 رکعت نفل پڑھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں، آج کل جھوٹ زیادہ بولنے لگا ہوں میں، پرسوچ انداز اور سنجیدہ لہجے میں کہتے ہوئے وہ خلا میں کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھنے لگا۔ تاشا کو چند سیکنڈز لگے تھے اس کے جملے کی حقیقت سمجھنے میں، اور پھر وہ زور سے اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں مار کر اٹھ گئی۔ دروازے سے باہر نکلتے ہوئے ایمان کی کراہ کے ساتھ اس کے ہنسنے کی آواز بھی تاشا نے سن لی تھی۔ چند روز بعد انیسہ کی فیملی ایمان اور تاشا کے اپارٹمنٹ ان سے ملنے کے لیے آئی۔ ایمان اس وقت آفس میں تھا۔ تاشا انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ باتیں کرتی رہیں اور جب جانے لگی تو اسی وقت ایمان واپس آیا تھا۔ انیسہ نے اس کا ماتھا چوم کر اسے پیار اور دعائیں دیں۔ آہستہ آہستہ شائستہ اور نفیسہ بھی اس سے ملنے لگی تھی، اور پھر یہ سلسلہ یہیں تک نہیں رکا۔ تاشا کی سہیلیاں بھی اکثر اوقات آ جاتی تھیں۔ وہ سارا دن گھر پر اکیلی ہوتی تھی، اس طرح اس کا وقت بھی اچھا گزر جاتا تھا۔ ایمان کے دوست البتہ ابھی تک اس کے گھر نہیں آئے تھے، وہ باہر ہی ملاقات کر لیتے تھے۔ ایمان نے چند دنوں میں ایشل کے ساتھ مل کر پارٹنرشپ کا آغاز کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اب مزید مصروف رہنے لگا تھا۔ حمید احمد فیکٹری میں موجود اپنے کسی ورکر کو کچھ سمجھا رہے تھے۔ جب انہوں نے عمر کو اپنے قریب آتے ہوئے دیکھا، وہ فیکٹری آیا تھا تو یقیناً کوئی ضروری بات تھی۔ اس کے چہرے سے فکر اور پریشانی کا اندازہ لگا کر انہوں نے اسے اپنے آفس میں آنے کا اشارہ کیا اور دونوں باپ بیٹے ایک سمت چل پڑے۔ آفس میں پہنچ کر حمید احمد نے 2 چائے کا آرڈر کیا اور پھر کرسی پر بیٹھ گئے۔ عمر نے ان کے سامنے کی نشست سنبھال لی اور ایک فائل حمید احمد کے سامنے رکھ کر بات کا آغاز کیا۔ بابا جان، یہ کمپنی کے پچھلے چند ماہ کی رپورٹس ہیں، کاروبار مسلسل خسارے میں جا رہے ہیں۔ عمر کی بات سن کر حمید احمد کچھ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے فائل اٹھا کر سرسری ورک گردانی کی اور پھر تشویشناک تاثرات چہرے پر سجا کر عمر کو مخاطب کیا۔ یہ تو کافی زیادہ خسارہ ہے، وجہ کیا ہے؟ کوئی ہمارے پروجیکٹس اور ڈیزائنس لیک کر رہے ہیں، کلائنٹس ڈیل کر کے توڑ رہے ہیں۔ پچھلے ماہ جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کے لیے بھی کافی رقم کی ضرورت ہے۔ میں نے کمپنی کے سارے ایسیٹس کا حساب لگایا ہے، لیکن سب کچھ بیچ کر بھی کمپنی کو خسارے میں جانے سے نہیں روک سکتے۔ کروڑوں کے پروجیکٹس چل رہے ہیں ہمارے، اگر 1 مہینے کے اندر اندر رقم کا انتظام نہ ہوا تو کمپنی دیوالیہ ہو جائے گی۔ عمر نے حالات پر مزید روشنی ڈالی۔ تو پھر کیا کریں؟ کہاں سے ہوگا رقم کا انتظام؟ بینک سے آلریڈی لون لیا ہوا ہے اور کمپنی کی موجودہ صورتحال دیکھ کر وہ مزید لون بھی نہیں دیں گے۔
حمید احمد نے حساب لگا کر کہا تو عمر نے کچھ دیر سوچنے کا توقف کیا اور پھر ہچکچاتے ہوئے بولا، بابا جان اگر ہم گھر بیچ دیں تو؟ عمر کی تجویز پر حمید احمد چونکے۔ گھر؟ جی بابا جان، ویسے بھی 5 لوگوں کے لیے وہ گھر کافی بڑا ہے، میں کسی اور جگہ چھوٹا گھر دیکھ لیتا ہوں جہاں ہم آرام سے رہ لیں گے۔ انہیں سوچتے ہوئے دیکھ کر عمر نے گرم لوہے پر فوراً چوٹ کی، بیٹا گھر میں ہم رہتے ہیں لیکن وہ صرف ہمارا نہیں ہے، اس میں ایمان اور عائشہ کا بھی حصہ ہے۔ حمید احمد کے منہ سے ایمان کا نام سن کر عمر کا اندر ہی اندر جل اٹھا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ حمید احمد نے اسے گھر سے نکال دیا ہے تو وہ واپس اب ان کی زندگیوں میں نہیں آئے گا، لیکن آج حمید احمد کی بات سن کر اسے احساس ہوا کہ حمید احمد ایمان پر غصہ تھے اور ناراض تھے۔ وہ اس سے لا تعلق نہیں ہوئے تو اس کے پورے وجود میں آگ سی لگ گئی تھی۔ ٹھیک ہے بابا جان، پھر ہم گھر بیچتے نہیں ہیں، کچھ وقت کے لیے گروی رکھوا دیتے ہیں۔ عمر کی تجویز سن کر حمید احمد گہری سوچ میں پڑ گئے۔ کاروبار بچانے کے لیے انہیں رقم کا بندوبست تو کرنا ہی تھا۔ چائے آ گئی تو دونوں باپ بیٹا اس بارے میں مزید مشورہ کرنے لگے۔ کاروبار بچانے کے لیے انہیں کچھ تو کرنا ہی تھا کیونکہ اسی کاروبار پر ان کی خوشحال زندگی کا دار و مدار تھا۔ بہت سوچو بچار اور کوششوں کے بعد عمر کو بالآخر وہ شخص مل ہی گیا جس کی وجہ سے ان کا کاروبار اس حال کو پہنچا تھا۔ وہ ایاز تھا جو ان کی کمپنی کے سارے راز لیک کر کے ان کے ٹریول کمپنی کو بھاری رقم کے عوض بیچ رہا تھا۔ وہ دوسری کمپنی کا جاسوس تھا۔ عمر نے اسے پکڑوانے سے پہلے ایک اور کام کرنا ضروری سمجھا تھا۔ اس نے آفس کے CCTV میں ریکارڈ کی گئی وہ ویڈیو کلپ حمید احمد کو دکھائی۔ حمید احمد نے شدت ضبط سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ ان کی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کے کاروبار کا چور یہ انسان نکلے گا۔ ان کے سامنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ایمان احمد موجود تھا جو خالی آفس میں بیٹھا کسی امپلائی کے لیپ ٹاپ میں ایک فلیش ڈرائیو لگا رہا تھا۔ اس نے کچھ کیز دبائیں اور پھر چند منٹوں بعد فلیش ڈرائیو نکال کر سسٹم آف کر دیا۔ اس تمام کارروائی کے دوران ایمان کے علاوہ کوئی دوسرا شخص آفس میں داخل نہیں ہوا تھا۔ حمید احمد کبھی بھی عمر کی اس بات کا یقین نہ کرتے اگر وہ اپنی آنکھوں سے یہ ویڈیو کلپ نہ دیکھ لیتے۔ دیکھ لیں بابا جان، اسی لیے اسے استعفیٰ دینے کی جلدی تھی تاکہ اس کا نام نہ آئے، کیونکہ اس نے کمپنی کا سسٹم ہیک کر لیا تھا۔ ہمارے کاروبار کے راز اور پتہ نہیں کون کون سی فائلیں چرائی ہوں گی اس نے۔ جتنا اس نے کاروبار کو نقصان پہنچایا، میرا نہیں خیال کہ اب اس کا جائیداد اور کاروبار میں کوئی حصہ نکلنا چاہیے۔ آپ کی جگہ اگر میں ہوتا تو ایسی اولاد سے ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کر لیتا۔ آستین کا سانپ ہے، یہ دور جا کر بھی نقصان پہنچا رہا ہے۔ اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے؟ کمپنی دیوالیہ ہونے والی ہے، جمع جمایا سارا کاروبار بیچتے ہم۔ عمر کی باتوں نے جلدی پر تیل کا کام کیا تھا۔ یہ کاروبار حمید احمد اور عمر نے مل کر بہت محنت سے بڑھایا تھا۔ وہ اسے یوں ہی نہیں ختم ہوتا دیکھ سکتے تھے۔ ایمان کے ساتھ حمید احمد کا تعلق یوں بھی برائے نام رہ گیا تھا، لیکن ایمان کے اس ویڈیو کلپ اور عمر کی گفتگو نے تابوت میں آخری کیل والا کام کیا تھا۔ وکیل کو بلواؤ؟ وہ بس بولے تو اتنا ہی ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ عمر نے دیکھ لیا تھا، اس کا دل ایک دم پرسکون ہو گیا تھا۔ وہ ایمان کو کاروبار اور جائیداد سے مکمل طور پر بے دخل کروانے میں کامیاب ہونے والا تھا۔ اس سے زیادہ خوشی کی بات اس کے لیے اور کیا ہو سکتی تھی؟ چند روز بعد جنید اور ماہین نے اپنے نکاح کا اعلان کر دیا تھا۔ 2 روز بعد کی تاریخ میں ان کی نکاح کی تقریب طے پائی تھی۔ ایمان تاشا کو اپنے ساتھ شاپنگ پر لے گیا تھا۔ خریداری مکمل کر کے ایمان پارکنگ میں اپنی گاڑی کے پاس پہنچا تو کسی کی نسوانی آواز پر چونک کر پیچھے مڑا۔ پکار کی آواز سن کر تاشا بھی چونکی تھی۔ ایمان نے ایک سرسری سی نگاہ اس کے وجود پر ڈالی۔ اس کے وجود میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی سوائے اس کے کہ اس کے چہرے پر اب پہلے والی رونق نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ ایک زندہ دل اور خوبصورت لڑکی ہوا کرتی تھی، لیکن اس وقت اس کے چہرے پر صدیوں کی تھکان تھی۔ اس کا رنگ بھی کملا گیا تھا۔ شاید جو لوگ دوسروں کی خوشی چھین لیتے ہیں وہ اسی طرح بے رونق ہو جاتے ہیں۔ کیسی ہو ایمان؟ اسے دیکھ کر ارسا کی آنکھوں کی چمک واپس آ گئی تھی۔ اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہوں۔ شاپنگ بیگز پچھلے سیٹ پر رکھتے ہوئے اس نے کار کا دروازہ بند کیا اور اس کے روبرو ہو کر جواب دیا۔ ارسا کو دیکھتے ہوئے اس کا چہرہ بالکل اسپاٹ تھا۔ وہ بے قراری میں آگے بڑھی اور ایمان کے مزید قریب ہوئی۔ ایمان میں تمہارے لیے کتنا تڑپ رہی ہوں، پلیز میرے پاس واپس آ جاؤ، میں سب ٹھیک کر دوں گی۔ وہ بے چین ہو کر ایمان کے سینے سے لگ گئی۔ پبلک پلیس پر ایمان ارسا سے اس قسم کی حرکت کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ اس نے بکھرا کر ارسا کو خود سے الگ کرنے کی کوشش کی مگر وہ اسے آکٹوپس کی طرح جکڑ کر کھڑی تھی۔ تاشا کو اس کی یہ حرکت انتہائی ناگوار گزری تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر سرعت سے ارسا کا بازو پکڑ کر اسے زبردستی ایمان سے دور کیا۔ ایکسکیوز می، یہ لپٹا چپٹی کسی اور کے ساتھ جا کر کرو۔ دوبارہ اگر تم نے میرے شوہر کو چھونے کی کوشش کی تو میں تو چھوڑوں گی نہیں تمہیں۔ اس نے ایمان کا بازو پورے استحقاق سے جکڑ لیا تھا۔ اتنی سنگین صورتحال پر بھی تاشا کے تیور دیکھ کر ایمان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھرنے لگی تھی جسے اس نے بہت مشکل سے ہونٹوں پر نمودار ہونے سے روکا تھا۔ شوہر؟ ارسا نے الجھ کر پہلے تاشا کو دیکھا اور پھر بے یقینی سے ایمان کو دیکھا۔ تم نے اس سے شادی کر لی؟ ارسا کو جانے کس بات کا صدمہ پہنچا تھا۔ ہاں، ایمان نے پورے اعتماد سے یک لفظی جواب دیا اور تاشا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا جو اس کی کوہنی جکڑ کر کھڑی تھی۔ نہیں، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، اس کی وجہ سے تم مجھے نہیں چھوڑ سکتے۔ تم مجھے نہیں چھوڑ سکتے، تم اپنی محبت سے نہیں مکر سکتے۔ وہ دیوانوں کی طرح نفی میں سر ہلانے لگی۔ کیوں؟ میں نے کب تم سے شادی کے وعدے کیے تھے؟ کب تمہیں سبز باغ دکھائے تھے میں نے؟ کبھی تمہاری ان حرکات کو بھی میں نے پسند نہیں کیا اور نہ ہی تمہاری کسی بےہودہ جسارت پر تمہاری حوصلہ افزائی کی تھی۔ پھر تمہیں یہ خوش فہمی کیسے ہو گئی کہ میں تم سے شادی کروں گا؟ ایمان نے تن سے ہنکارا بھرا۔ اس کی آنکھوں میں آگ چلنے لگی تھی۔ محبت کی بات کرتی ہے، جانتی بھی ہو محبت کیا ہوتی ہے؟ یہ بےہودہ حرکتیں محبت نہیں، ہوس کہلاتی ہیں۔
محبت قربانی مانگتی ہے، دوسروں کی گردنیں نہیں کاٹتی۔ تم نے اپنی سالگرہ کے روز محبت کے نام پر میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے نا، میں بھولا نہیں ہوں کچھ بھی۔ اس نے غصے سے کہہ کر جبڑے بھینچ لیے۔ عرصا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم مرد ہو، نہیں سمجھو گے لڑکی کی عزت کیا ہوتی ہے۔ اگر اس روز میں سارا الزام اپنے سر لے لیتی تو سب مجھ پر انگلیاں اٹھاتے، مجھے بد کردار کہتے۔ ہما نے غصے کے باوجود تنزیہ مسکراہٹ ہونٹوں پر آنے سے نہیں روکی۔ الزام؟ اس نے ایک ابرو اٹھا کر تیکھے انداز میں دانت پیستے ہوئے عرصا کو گھورا۔ تم اگر کہتی تو وہ الزام نہیں سچ ہوتا۔ الزام تو مجھ پر لگا تھا اور تم نے ہی لگایا تھا، جو میں تھا بھی نہیں۔ مجھے وہ القابات سے نوازے گئے جو میں نے کیا ہی نہیں، مجھے اس کی سزا بھگتنی پڑی۔ اپنے باپ اور بھائی کی نظروں میں دنیا کا سب سے بدترین اور گھٹیا انسان بن گیا تھا میں۔ تمہیں کسی نے کچھ کہا بھی نہیں کچھ کہا نہیں، بلکہ تمہیں تو مظلوم سمجھ کر سب نے ہمدردی کی۔ عرصا نے تڑپ کر ہوکا بھرا۔ میرا یقین کرو، میں تمہارے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میری عزت کا سوال تھا۔ کیا عزت صرف تم لڑکیوں کی ہوتی ہے؟ ہم لڑکوں کی کوئی عزت نہیں ہے۔ سرخ چلتی ہوئی آنکھوں سے اس نے عرصا کو دیکھا۔ اس کے الفاظ میں مقابل کو جلا دینے والی تپش تھی۔ اس روز بابا جان نے مجھے جتنے تھپڑ مارے تھے وہ میرے جسم پر نہیں روح پر لگے تھے۔ ان کے لفظوں نے مجھے جیتے جی مار دیا تھا، کسی سے نظر ملانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہاری عزت کا سوال تھا؟ اس نے لفظ عزت پر دانت پیس کر کہا۔ عرصا نے قریب ہو کر ایمان کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو تاشا ایک دم سے پھر آگے بڑھی اور ایمان اور عرصا کے درمیان رکی۔ میرا خیال ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ تو بہتر ہوگا، ورنہ مجھے تو تم جانتی ہو میں اپنی چیزوں کے معاملے میں بھی بہت ٹچی ہوں۔ یہ تو پھر میرا شوہر ہے۔ عرصا کو چیلنجنگ نگاہوں سے گھور کر وہ ایمان کی طرف مڑی۔ چلو۔ ایمان نے گاڑی کا دروازہ کھول لیا۔ تاشا دوسری جانب سے اندر بیٹھ گئی اور ایمان نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر شیشہ اوپر چڑھا لیا۔ عرصا اسے آوازیں دیتی رہ گئی، مگر وہ نہ ہی رکا اور نہ اس نے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ سارا راستہ وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ تاشا اس کا سنجیدہ مگر ستا ہوا چہرہ دیکھ کر بے چین ہو گئی تھی۔ ایمان کے ذہن میں اس وقت وہ سارے منظر تازہ ہو گئے تھے جو عرصا کی سالگرہ کے روز واقع ہوئے تھے۔ گاڑی سے اتر کر وہ خاموشی سے سامان اٹھا کر اپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئی۔ سارے شاپنگ بیگس کو کمرے میں ایک طرف رکھ کر وہ میٹرس پر دونوں بازو موڑ کر سر کے نیچے رکھتے ہوئے لیٹ گیا اور آنکھیں موند لیں۔ تاشا آہستہ سے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ خوشی سے ساری خریدی ہوئی چیزیں نکال کر دیکھنے لگتی، مگر عرصا کی اچانک ملاقات نے اسے ایمان کے لیے فکر مند کر دیا تھا۔ ایمان، اس نے آہستہ سے پکارا۔ ایمان نے بند آنکھوں سمیت ہی ہلکا سا کہا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے آہستہ سے ایمان کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہوں میں۔ وہ آنکھیں کھول کر اٹھ بیٹھا۔ تاشا کا اپنے لیے فکر مند ہونا اسے اچھا لگا تھا، مگر وہ اسے اپنی وجہ سے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ تاشا کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا تھا، لیکن اس کی مصنوعی مسکراہٹ آنکھوں تک نہیں پہنچ سکی تھی۔ تاشا نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ محض اسے پریشانی سے بچانے کے لیے اپنے اندر کی تکلیف کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسے اسی کے انداز میں بہلانے کا سوچتے ہوئے تاشا کو خیال آیا، تو پھر ایک کپ چائے بنا دو، مجھے بہت تھکن ہو رہی ہے۔ مسکین صورت بناتے ہوئے اس نے ایمان کو حکم دیا تو وہ تاشا کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ میں تمہارا کوک ہوں؟ ملازم ہوں؟ کیا ہوں؟ چہرے کے تاثرات سنجیدہ تھے، مگر اس کی آواز میں مصنوعی صدمے کو وہ پہچان گئی تھی۔ تم میرے سب کچھ ہو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اس کے زبانی الفاظ پر ایمان کے ہونٹوں پر بھی بے اختیار مسکراہٹ رنگی۔ بہت اچھے۔ ایموشنل بلیک میل کروا کر گھر کے سارے کام مجھ سے کروانا۔ بادل ناخواستہ کہہ کر وہ اٹھا۔ تاشا بھی اٹھ کر اس کے ساتھ کچن میں آ گئی۔ اگر میں تم سے پیار جتاؤں تو یہ ایموشنل بلیک میلنگ ہو جاتی ہے، اور جب تم مجھ سے ایسی باتیں کرتے ہو تو وہ رومانٹک باتیں ہو جاتی ہیں۔ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ وہ کاؤنٹر کے ساتھ ایمان کے پاس کھڑی ہو گئی جو پتیلی میں پانی ڈال کر اسے چولہے پر چڑھا رہا تھا۔ میں تم سے ایسی باتیں اپنے کام نکلوانے کے لیے نہیں کرتا، وہ منہ بنا کر بولا۔ تاشا نے اس کی شرٹ کا کالر کھینچا اور اسے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ میں نے بھی دل سے کہا ہے، تم میرا سب کچھ ہو، میرے کزن، میرے دوست، میرا مان، میری عزت، میرے محافظ۔ ایمان کے چہرے سے خفگی غائب ہونے لگی تو تاشا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ میرے کوک، میرے ڈرائیور، میری ATM مشین، سب کچھ۔ آخر میں شرارت سے کہتے ہوئے وہ آنکھیں پٹ پٹا کر بولی۔ تاشا کے ساتھ ساتھ ایمان کے ہونٹے پر بھی مسکراہٹ کا دائرہ وسیع ہوا۔ ایک چیز بھول گئی تم، اب میں تمہارا شوہر بھی ہوں۔ وہ اسے یاد کروا رہا تھا۔ تاشا نے اس کا کالر چھوڑ کر اس کی گردن کی گرد اپنے بازو ڈالے اور قریب ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پورے اعتماد سے بولی۔ اگر یہ بات بھول گئی ہوتی تو اس وقت یہاں نہیں ہوتی۔ ایمان نے آنکھوں میں محبت کے تمام جگنوں بھر کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ ہر مشکل میں میرا ساتھ دینے کا شکریہ، وہ احسان مندی اور بہت مان سے کہہ رہا تھا۔ تاشا نے مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تمہارا شکریہ، میرا شوہر بننے کے لیے، میری زندگی میں آنے کے لیے، میرا خیال رکھنے کے لیے، میری خاطر ہر مصیبت جھیلنے کے لیے، اور میرے قدموں کے نیچے جنت بنانے کے لیے۔ ایمان اس کے سارے اعترافات مزے سے سن رہا تھا، لیکن آخری جملے پر وہ چونک گیا۔ اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے تاشا کو الجھن بھرے انداز میں دیکھا۔ جنت؟ جواب دینے کے لیے تاشا نے منہ کھولا، مگر حیا آڑے آ گئی۔ ایمان کی گردن کی گرد سے بازو ہٹاتے ہوئے اس نے اپنے الفاظ بدل لیے۔ خود سمجھ جاؤ نا۔ اس نے شرما کر نچلا لب دانتوں میں دبا لیا۔ ایمان چند ثانیے اس طرح کنفیوز ہو کر اسے دیکھتا رہا، پھر بات سمجھ میں آئی تو پہلے اس کے ماتھے کے بل غائب ہوئے، پھر آنکھیں چمکی، اور پھر آہستہ آہستہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر کوسے قزح کی طرح پھیلنے لگی۔ تاشا نے ذرا سی نگاہیں اٹھا کر اس کے چہرے کی خوشی دیکھنے کی کوشش کی تھی تو اس کے مسکراتے ہونٹوں کے ساتھ ساتھ بھیگی آنکھیں بھی دیکھ لیں۔
بہت مبارک ہو تمہیں۔ دل میں خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس نے تاشا کو مبارک دی تو مسکرا کر سر کو جھکا گئی۔ پانی ابلنے کی آواز سن کر وہ پتیلے کی جانب مڑا اور چینی پتی ڈال کر دودھ کے ڈبے کو کاؤنٹر پر رکھ کر تاشا سے مخاطب ہوا۔ تم اس میں دودھ ڈال دینا، میں 2 رکعت نفل پڑھ کر آتا ہوں۔ وہ کمرے کی جانب بڑھنے لگا تو تاشا نے شرارت سے کہا، گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے؟ نہیں، اس رب کا شکر ادا کرنے کے لیے جس نے مجھے اتنی بڑی خوشی سے نوازا ہے۔ تاشا نے اس کے مضبوط وجود کو دیکھا جو کمرے میں جا چکا تھا۔ وہ ایمان کو سرپرائز دینا چاہتی تھی، لیکن ارسا کی وجہ سے اسے پریشان دیکھ کر خوشخبری سنانے کا یہی موقع اسے مناسب لگا تھا۔ اس کی فیملی مکمل ہونے والی تھی ایمان کے ساتھ۔ وہ خوش تھی، بہت خوش۔ چائے کپوں میں ڈال کر وہ خود بھی وضو کرنے چلی گئی۔ جب وہ نوافل ادا کر کے میٹرس پر ایمان کے ساتھ آ کر بیٹھی، ایمان نے ایک کپ اٹھا کر تاشا کی جانب بڑھایا اور دوسرا خود اٹھا لیا۔ امی اور پھپھو یہ خوشخبری سن کر بہت خوش ہوں گی۔ کپ کو دیکھ کر مسکرانے لگا اور ہو سکتا ہے کچھ کہتے کہتے وہ رکا۔ تاشا نے اس کی مسکراہٹ معدوم ہوتے ہوئے دیکھی۔ بابا جان بھی مجھ سے ناراضگی ختم کر دیں۔ اس کا چہرہ بالکل سنجیدہ ہو چکا تھا۔ تاشا نے اس کی آواز کو بھیگتا ہوا محسوس کر لیا تھا۔ اس نے اپنا فون نکال کر ایمان کے سامنے لہرایا، یہ لو، ممانی جان کو فون کرو، انہوں نے بتاؤ، بلکہ انہیں کل تم گھر بلا لو، اسی بہانے امی سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ اس نے دانستہ حمید احمد کا ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایمان اس خوشی میں مزید اداس ہو جائے۔ وہ نام نہیں لیتا تھا، مگر تاشا کو آج اس کے جملے نے احساس دلایا تھا کہ وہ حمید احمد کو بھولا نہیں تھا۔ وہ اس کے والد تھے اور وہ آج بھی اپنے والد سے محبت کرتا تھا۔ ایمان نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے فون لیا اور شائستہ کا نمبر ملایا۔ نکاح کی رسم کے بعد جنید اور ماہین اسٹیج سے اتر کر دوستوں کے گروپ میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ مبارک ہو بھائی، بہت بہت، سب نے انہیں اجتماعی مبارکباد دی تھی، جو جنید نے پورے اعتماد سے اور ماہین نے شرما کر وصول کی تھی۔ ویسے یار جنید، تو اس معاملے میں بہت خوش قسمت ثابت ہوا ہے۔ ماہین بہت سلجھی ہوئی ہے اور دھیمے مزاج کی لڑکی ہے، ایمان نے مسکراتے ہوئے شرارت سے تاشا کو دیکھ کر کہا۔ اس کے باتوں کا اشارہ سمجھ کر تاشا نے تیکھے انداز سے اسے گھورا۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں پھولن دیوی ہوں؟ ایمان اس کے جواب پر زبان دانتوں میں دبائے کانوں کو ہاتھ لگانے لگا۔ اللہ معاف کرے، میں نے ایسا کب کہا؟ پھر تھوڑے توقف کے بعد بولا، لیکن خود شناسی اچھی چیز ہے۔ تاشا نے خفکی سے اس کے بازو پر تھپ لگائی۔ سب منہ چھپا کر ہنسنے لگے۔ شکر ہے میری والی ایسی نہیں ہے، سائم نے تاشا کی جانب آنکھوں سے اشارہ کر کے کہا۔ فاریہ وہاں موجود نہیں تھی۔ تم ابھی اس کو جانتے نہیں ہو، ایک بار شادی ہونے تو پھر پوچھوں گی تم سے، تاشا نے سائم کو چیلنجنگ انداز میں کہا۔ کیوں، وہ بھی پھولن دیوی ہے کیا؟ سائم نے مصنوعی انداز میں خوفزدہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ پھولن دیوی کا تو پتہ نہیں، لیکن رضیہ سلطانہ کی بھانجی ضرور ہوگی، شعیب نے چھیڑا۔ اسے فاریہ کے ساتھ ہاسپٹل والی پہلی ملاقات یاد آ گئی تھی۔ تاشا نے منہ بنا کر اسے ڈپٹا۔ میری امی کا نام رضیہ سلطانہ نہیں ہے۔ سمجھ آنے پر شعیب کھسیانہ ہو گیا۔ باقی تینوں نے اسے شریر نگاہوں سے نوازا، جیسے کہہ رہے ہوں اب مزہ آیا؟ تم تینوں نے تو ڈھونڈ لی اپنی اپنی رضیہ سلطانہ، سائم نے اسے گھورا۔ پھولن دیوی، تاشا نے اسے گھورا۔ اور نیک ماہین نے شرما کر منہ نیچے جھکا لیا۔ میرے لیے کب آئے گی میری ہونے والی زوجہ محترمہ؟ شعیب نے دہائی دی اور چہرہ اوپر کی جانب کیا۔ اے میری زوجہ محترمہ، کہاں ہو تم؟ اس کے انداز پر سارے ہنسنے لگے۔ ملائکہ، تمہارا دلہا بھی ابھی منظر عام پر نہیں آیا نا؟ سائم نے شرارت سے زمانی انداز میں اسے چھیڑا تو وہ ناگواری سے ناک سے گھیرتے ہوئے گھور کر اسے دیکھنے لگی۔ او پلیز، میں ابھی شادی وادی کے موڈ میں نہیں ہوں۔ پھر شعیب پر نظر پڑی تو وہ بھی اسے کچھ اسی انداز میں گھور رہا تھا۔ مجھے ایک نجومی نے بتایا تھا کہ میری شادی جس لڑکی سے ہوگی اس کا نام الف سے شروع ہوگا۔ اس نجومی نے مجھے بھی بتایا تھا کہ میرا دلہا اس سے لمبے قد کا، کلین شیو اور نیلی آنکھوں والا ہوگا۔ ملائکہ نے اسے زج کرنے کو ہر وہ بات کہی جو شعیب میں نہیں تھی۔ او یار سائم، تیری آنکھیں نیلی ہے نا؟ شعیب نے سائم کی آنکھوں کا رنگ غور سے دیکھنے کی کوشش کی۔ ملائکہ نے دانت پیسے اور اس کے مقابلے میں اچھا سا جواب سوچا۔ اور وہ پٹھان فیملی سے ہوگا۔ خدا کا خوف کرو لڑکی، ابھی تمہارے دوست کا نکاح ہوا ایک پٹھان لڑکے سے۔ شعیب نے بھرپور انداز میں اسے شکست دی تھی۔ وہ شعلے برساتی آنکھوں سے اسے دیکھ کر چلائی۔ جو بھی ہوگا، پر وہ تم نہیں ہوگے۔ تم نے واقعی میری بے عزتی کی ہے یا صرف مجھے ایسا لگ رہا ہے؟ شعیب کی معصومیت پر تینوں لڑکے اش کر اٹھے تھے۔ یہ کیا تم دونوں نے لفظی گولہ باری شروع کر دی ہے؟ ہمارے پاس ایک بریکنگ نیوز ہے۔ ایمان نے سارا کھڑا ختم کرنے کی کوشش کی اور تاشا کو دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ سب ان کے جانب متوجہ ہو گئے۔ تو دوسری شادی کر رہے؟ شعیب نے بم پھوڑا تھا۔ تاشا نے آنکھیں پھاڑ کر ایمان کو گھوما۔ شعیب کی گلف شانی سے وہ ایک دم بوکھلا گیا۔ نہیں ایڈیٹ، شعیب کو گھور کر اس نے چہرے کے تاثرات نارمل کیے اور اعلان کیا، تم تینوں چاچو؟ جنید، شعیب اور سائم کی جانب اشارہ کر کے اس نے ماہین، امرا اور ملائکہ کی جانب اشارہ کیا، اور تم لوگ خالہ بننے والی ہو۔ بس یہی نصیب ہے میرے، ساری زندگی ماموں چاچو بنتے بنتے گزر جائے گی، پتہ نہیں ابو بننا بھی نصیب ہوگا کہ نہیں۔ شعیب نے دکھیاری بڑھیا بن کر کہا۔ سائم نے زوردار مکہ اس کی کمر میں جڑا۔ زیادہ اوور ایکٹنگ مت کر، پہلے ہماری شادیاں ہو لینے دے، تیرا بھی بندوبست کر دیں گے۔ ابھی اپنے جگر کو مبارکباد دے، ہمارا اسکواڈ کا پہلا دوست ابو بننے والا ہے۔ سائم کی وضاحت پر سب نے باری باری خوشی سے تاشا اور ایمان کو مبارکباد دی۔ باقی کی تقریب میں وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے رہے۔ تقریب اپنے اختتام کو پہنچی تو سب دوست باری باری اپنی منزلوں کی جانب روانہ ہو گئے۔ ایمان اور تاشا کو گھر آتے آتے کافی دیر ہو گئی تھی۔ ایمان نے اگلے روز آفس جانا تھا، اس لیے وہ فوراً کپڑے تبدیل کر کے لیٹ گیا۔
ताशा भी किचन समेट कर फारिग हुई थी। सारा घर जगमग कर रहा था। आज उसने सारे घर की तफसीली सफाई की थी। ईमान ने उससे कहा था कि वो उसके लिए मुलाजमा रखवा देता है, मगर उसने खुद ही इनकार कर दिया था। तीसरे फ़र्द के इजाफे पर उनके अखराजात वैसे ही बढ़ने वाले थे और वो नहीं चाहते थे कि ईमान पर किसी किस्म का माली बोझ पड़े। उसने नफीसा को कह दिया था कि वो उसके पास आकर रह लें। दरवाजे की घंटी बजी तो वो अपने गिरे हाथ तौलिए से पहुंचकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ी और बिना पूछे दरवाज़ा खोल दिया। सामने भरपूर अंदाज में मुस्कुराता हुआ ईमान खड़ा था। आज तुम जल्दी आ गए, उसे उस वक्त घर पर देखकर वह हैरान हुई। वालेकुम अस्सलाम। उसके सलाम ना करने पर वो मुस्कुराकर सलाम का जवाब देते हुए अंदर दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद करते हुए ताशा को अपने साथ कमरे में ले गया। एक हाथ ड्रेस पैंट की जेब में डालकर ईमान ने उसमें से कुछ निकाला और ताशा की उंगली में डाल दिया। उसने आहिस्ता से हाथ छोड़ा तो ताशा ने गौर से अपनी उंगली को देखा, जिसमें मोटी से सुनहरी अंगूठी छोटे से सफ़ेद जरकून के साथ चमक रही थी। ये क्या है? उसने उंगलियां लहराते हुए पूछा। अंगूठी है, ईमान ने शरारतन मुस्कुराते हुए बताया। वो तो मुझे भी नज़र आ रहा है, लेकिन तुम्हें इतना बड़ा खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी? अभी आगे कितने खर्चे होंगे तुम्हें अंदाज़ा है? ऊपर से गाड़ी की इंस्टॉलमेंट्स भी दे रहे हो। वो फिक्रमंदी से कह रही थी। ईमान उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और फिर निचले लब पर ज़बान फेर कर बोला, इसमें डायमंड नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम्हें वो भी ले दूँगा। वो ताशा की अंगूठी को देखकर कह रहा था। ईमान, ताशा की आवाज़ में खफगी थी, जिसे वो उसकी बात जानबूझ कर नज़रअंदाज कर रहा। उसके पुकारने पर ईमान ने अंगूठी से नजरें उठाकर ताशा की आंखों में देखा। मैं पूछ रही हूँ, कितना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है और तुम बात को कहाँ घुमा रहे हो? बीवी पे खर्चा करने से शौहर की जेब में बरकत होती है। अपनी बरकत बढ़ा रहा। वो मुस्कुराया, लेकिन ताशा की संजीदा सूरत देखकर फिर खुद भी संजीदा हो गया। बिजनेस इन्वेस्टमेंट की एक दोस्त के साथ मिलकर काम अच्छा चल पड़ा, इसलिए पहले प्रॉफिट से तुम्हारे लिए ये ले आया हूँ। इस वजाहत पर भी ताशा को तसल्ली नहीं हुई थी, इसलिए वो अभी फिक्रमंदी से ईमान को देख रही थी। उसके गाल पर हाथ रखकर वो पूछने लगा, अब क्या परेशानी है तुम्हें? ताशा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वो खामोशी से उसे देखने लगी। घर जाना चाहती हो? ताशा को उसके मुँह से ये बात सुनकर अचंभा हुआ। उसने नफ़ी में सर हिलाया। घर जाकर क्या करूँगी? अम्मी को मैंने यहीं बुला लिया। ममानी जान भी उनके साथ आएंगी। अम्मी को मैं रोक लूँगी, मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा और तुम्हारी परेशानी भी। ईमान चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, बाबा जान से नहीं मिलोगी? वो तुम्हें देखकर खुश होंगे। मुझसे उनकी भी जो भी नाराज़गी है, लेकिन वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। उसकी बात 100% दुरुस्त थी, लेकिन उस वक्त ईमान के इस बात का मकसद कुछ और था। ताशा ने उसके अल्फाज में छुपी ख्वाहिश महसूस कर ली थी, मगर वो उसकी उम्मीद नहीं तोड़ना चाहती थी। ठीक है, तुम कल ड्रॉप कराना, मुझे सबसे मिल लूँगी। शाम को पिक कर लेना, फिर वहाँ से अनीसा खाला के घर चलेंगे। वो कितने दिनों से बुला रही थी मुझे। ओके। अस्पात में सर हिलाकर वो उसके चेहरे को देखने लगा, जब अपनी अंगूठी को काफ़ी गौर से देख रही थी। वैसे अगर तुम्हें अंगूठी पसंद नहीं आई तो वापस कर दो, मैं मरियम को दे दूँगा। कौन मरियम? लड़की के जिक्र पर ताशा के माथे पर बल पड़े। मेरे ऑफिस में काम करती है, बहुत प्यारी और सुलझी हुई लड़की है। थोड़ा थोड़ा मुझे पसंद भी करती है। वो शरारत से बोला। ईमान, इट्स नॉट फ़नी। वो खफकी से बोली। मैंने कब कहा कि मजाक है? सच में ऑफिस में बड़ी प्यारी प्यारी लड़कियां काम करती हैं। कुछ तो रात को भी ऑन ड्यूटी होती हैं। तुम्हारा ख्याल करके रात को वापस आना पड़ता, वरना मैं तो वहीं रह लेता। अपार्टमेंट का रेंट भी बच जाता। वो बिल्कुल संजीदा था। ताशा ने चंद लम्हे उससे गुस्से से घूरा और फिर झटके से उंगली से अंगूठी उतारी और उसके हाथ में थमाकर गुस्से से कमरे से वॉकआउट कर गई। ईमान मुस्कुराहट दबाते हुए उसके पीछे भागा। एक तो तुम नाराज़ फ़ौरन हो जाती हो। वो लाउंज में रखे सोफे पर मुंह फुलाकर बैठ गई थी। ईमान उसके बराबर में बैठ गया। अगर तुम्हें इतना ख्याल होता ना मेरी नाराज़गी का, तो ऐसी बात ना करते। वो खफकी से कहकर मुंह मोड़ गई। मैं तो इसलिए कह रहा था कि तुम्हारा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। दोनों मिलकर सारा दिन मेरी बुराइयां करना, देखना वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलेगा। बज़ाहिर वैसे बोला जैसे बहुत पते की बात कर रहा हो। ताशा ने लब खींची एंग्री बर्ड की तरह उसे घूरा। वैसे तुमने ये रिंग खुद उतार कर फेंकी है। तुम्हारे गुस्से से लग रहा है तुम मेरे साथ आकर पछता रही हो। अब यकीनन वापस जाना चाहोगे और तुम्हारे जाने के बाद मुझे फिर एक साथी की ज़रूरत पड़ेगी। मरियम को यह अंगूठी देकर प्रपोज करूँगा तो फ़ौरन मान भी जाएगी। उसके सामने ही प्लानिंग कर रहा था। यू नो व्हाट, भाड़ में जाओ। गुस्से से कहकर वो उठी और कमरे में चली गई। हिमा ने फिर उसका पीछा किया। वो अलमारी से अपना सूटकेस निकाल रही थी। उसका इरादा भांप कर हिमा ने फ़ौरन उसके हाथ से सूटकेस झपटा। यार मजाक कर रहा हूँ। ताशा ने गुस्से से उसे घूरा तो उसने दोनों हाथ सरेंडर करने के से अंदाज में उठा दिए। इतनी खूबसूरत बीवी के होते हुए मैं किसी और की तरफ क्यों देखने लगा? और अब तो वैसे भी हम 2 से 3 होने वाले, तुम, मैं और मरियम। आंख मार कर वो बोला तो ताशा ने वही सूटकेस उठाकर हिमान को मारने की कोशिश की। अरे यार, कहा तो है मजाक कर रहा हूँ। कभी कभी जेलस बीवी देखना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। वो फिर शरारत से मुस्कुराया। उसी लम्हे दरवाजे पर बेल हुई तो हिमान ने खुद जाकर दरवाज़ा खोला। कोरियर वाला था। हिमान को खाकी लिफाफा पकड़ाकर उसने दस्तखत लिया और चला गया। हिमान खाकी लिफाफा लेकर कमरे में आया और अचंभे से उसे उलट पलट कर देखते हुए एक तरफ से चीरा लगाकर खोलने लगा। ये क्या है? ताशा ने लिफाफा देखते हुए पूछा। पता नहीं। हिमान ने नफासत से लिफाफा चाक किया और उसमें तयशुदा कागज़ निकाल कर उसे खोला। तहरीर पर निगाह डालते हुए उसके चेहरे की रंगत और आंखों की रौनक में वाज़ेह तब्दीली आई थी। ताशा को एकदम से बेचैनी हुई।
کیا ہوا، اس میں کیا لکھا ہے ایمان؟ وہ کاغذ کی پشت دیکھتے ہوئے بولی۔ ایمان کا ہاتھ کاغذ تھامے ہوئے ایک لمحے کو کانپا۔ تاشا کو اس کے چہرے سے سارا خون نچڑتا ہوا محسوس ہوا۔ بابا جان؟ بغیر آواز کے اس کے لب ہلے تھے اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ جی تو فرینڈس، کیسی ہے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔